آصف علی زرداری، اس نے بہت کرپشن کیا اور اپنے کرپشن کے پیسے تم لوگوں کے بینکوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ایسا مسیحا آیا ہے، عدل آ گیا۔ افتخار چودھری جیسے مسخرے آتے ہیں، چیف جسٹس صاحب جعلی ڈگری، چیف جسٹس کے گھر میں بیٹھ کے تم اپنا بزنس کر رہے ہو۔ اس کے بعد پھر ایک اور نمونے آئے، وہ خلیفہ ہارون رشید کی طرح جو ہے شام میں چھاپے مارتے تھے۔ ہمیں ایک ایسے دیدہ ور کی ضرورت ہے جو سب کو ٹھیک کرے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں دعا ابصار ایک بار پھر وی نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، پچھلے ہفتے جب نصرت صاحب اور میں بات کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ شاید پی ٹی آئی کے خلاف چیزیں جا رہی ہیں۔ ان لوگوں نے الیکشنز کے بارے میں، نامینیشن پیپرز کے بارے میں، الیکشنز ڈیلے ہونے کے بارے میں بہت شور بھی مچایا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کورٹ نے بھی ان کو فیور کیا، لیکن اس کے بعد ڈیسیجن یہی آیا کہ الیکشنز ڈیلے نہیں ہوں گے۔ اس ویک ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور اس بارے میں نصرت صاحب سے بات بھی کرنا چاہوں گی کہ کیا پھر سے پی ٹی آئی کے فیور میں چیزیں جا رہی ہیں، بلے کا نشان بھی واپس مل گیا، نامینیشن پیپرز بھی اب سبمٹ ہو گئے اور شاید عمران خان صاحب کو بھی الیکشنز میں اب لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور کیا اس دفعہ ہم شور ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہوں گے یا نہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ نصرت صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے فیور میں چیزیں ہو رہی ہیں دوبارہ سے؟ اسٹیبلشمنٹ کیا بیک فٹ پہ جا رہی ہے؟ کیونکہ اب تو آہستہ آہستہ شاید چیزیں ہیڈ ٹو ہیڈ آ رہی ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک دم سے نواز شریف صاحب کا اور پی ایم ایل این کا راستہ ایک ایک کر کے کلیئر ہو رہا تھا، اب ایک دم سے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں پی ٹی آئی کے فیور میں بھی ہو رہی ہیں۔ کس طرف آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا ہم ابھی تک گرے ایریا میں ہی ہیں یا ذرا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا کچھ ٹائم بعد؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے، آپ کا سارا سوال جو ہے وہ واضح الفاظ میں یہ بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ ہمارا نظام ہستی جو صرف پاکستان میں ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہی تو کہہ رہی ہیں نا آپ۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو، یہ کسی آرگینک فطری طور پر ابھرے سیاسی عمل کی نشاندہی یا مظہر نہیں ہے۔ نیچرلی نہیں ہو رہا؟ بھائی، آپ کا سوال ہی یہ کہہ رہا ہے۔ میں تو سر خود آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا یہی بات ہے؟ اب یہ ہے کہ دیکھیے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیاست جو ہے یہ بہت بہت کمپلیکس جو ہے، یہ ایک ایشو ہے، بہت پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے، اور اس کو ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے 10 منٹوں میں آپ سیاست سمجھا دیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ریاست جو ہے اس کے مختلف پلرز ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے طاقتور ادارہ ہے، فوج ہے، اس کا بڑا کنٹرول ہے چیزوں پہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ عدلیہ بھی ہے، اور عدلیہ کو اتنی کمزور تو نہیں ہے۔ آخر اس عدلیہ نے افتخار چودھری صاحب نے ایک وزیر اعظم کو بڑے عرصے کے بعد یہاں پہ تھوڑی سی جمہوریت کی فارم اسٹیبلش ہوئی تھی، تو یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، ان کو کہا چٹھی لکھو۔ چٹھی میں کیا لکھو؟ سوئٹزرلینڈ کو کہو کہ میں نے سنا ہے کہ میرے ملک کا منتخب صدر آصف علی زرداری، اس نے بہت کرپشن کیا اور اپنے کرپشن کے پیسے تم لوگوں کے بینکوں میں چھپائے ہوئے ہیں، سوئس بینکس میں۔ اب آپ مجھے خود بتائیے، کیا آپ کسی بھی عقل مند معاشرے میں یہ بات سوچ سکتی ہیں کہ اس ملک کا وزیر اعظم ایک غیر ملک کے یہ خط لکھے؟ میں کہتا ہوں جی چلیں بحث کے لیے مان لیتے ہیں، وہ بھی چیف جسٹس کے کہنے پہ کہ آپ خط لکھیں۔ میں کہتا ہوں جی چیف جسٹس بھی کہے۔ ایک صرف یہ سوچیں کہ آپ امیجن کریں کہ برطانیہ کا وزیر اعظم، چلیں جی برطانیہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم چھوٹے ملک کی بات کر لیتے ہیں، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم اپنے ہی بنائے صدر کو خط لکھے سوئٹزرلینڈ کو کہ میں نے سنا ہے کہ یہ صاحب، انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے
بینکوں میں پیسے تو برائے مہربانی کنفرم کر دیں. یہ کنفرم کر دیں. بس یہ تو مذاق اڑانے والی بات ہے کہ بی بی اگر حسینہ واجد صاحبہ آپ کو اس بندے کے بارے میں یہ شبہ تھا تو پھر صدر کیوں بنوایا تھا؟ سملرلی ہاؤ کین کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ نامنیٹ کرتا ہے یسر رضا گیلانی کو کہ تم وزیر اعظم بنو، اس کو ووٹ لے کر دیتا ہے. جواباً جو ہے ان کو منتخب کروایا جاتا ہے صدر، اور وہ چودھری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چٹھی لکھو. تو کیا تماشا ہے. لیکن ہم لوگوں نے اس پہ بہت تالیاں بجائیں، ہم سارے بہت خوش ہوئے. ہم نے کہا کہ ایسا مسیحا آیا ہے، عدل آ گیا عوام کی محبت سے. اور بالآخر خود ان کی اپنی کیا اوقات نکلی. آج تک کسی نے ہمیں بتایا کہ ارسلان صاحب ارسلان جو ہے چودھری وہ جی. کیا. اور ارسلان صاحب کو میں نے اور آپ نے اپنے خون پسینے سے جو ہم ایسا دیتے ہیں اس سے میڈیکل کالجز کھلتے ہیں. تو وہ پریکٹس کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ چیز بھی آج تک اس کھل کا کے کیا نہیں آئی کام تھا پوری. کہ وہ یعنی کہ اس میں گھس رہا ہے کہ یہ جو وہ ٹاور وغیرہ لگے ہوتے ہیں ٹیلی کام والوں کے، اور چیف جسٹس کے گھر میں بیٹھ کے تم اپنا بزنس کر رہے ہو. دیٹ از یور آفس ایڈریس ان اے وے. لیکن بس یہ تماشا. تو میں اس طرح عرض کرتا ہوں کہ جب آپ اداروں کی ان کے حدود میں سے جب وہ باہر آئیں اور ہم لوگ تماشائیوں کی طرح جب وہ چھکے ماریں اور ہم تالیاں بجائیں، کیونکہ ہمارے اندر ایک بہرحال نفرت ہے طاقتور لوگوں کے خلاف، رائٹ فلی سو، کہ بھائی اتنے عرصے سے ہم لوگ بیچارے محنتیں کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں غربتوں کے مارے لوگ، کہ پھر اس کے بعد یار یہ بجلی کا بل کیسے دیں گے، گیس کے پیسے کیسے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شاہانہ انداز میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کی شاہانہ انداز میں زندگی پر چیک کا، کنٹرول کا ہم لوگ اجتماعی طور پر کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ پائے ہیں. کہ ان تو کوئی چیک ہمارے اینڈ بیلنس ہو ان کے لیے بھی. سینے میں جو ہے نا وہ جلن، حسد، نفرت ابھر رہی ہوتی ہے. اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے افتخار چودھری جیسے مسخرے آتے ہیں، چیف جسٹس صاحب 40 ڈگری. کیا ہوا؟ اس پورے عرصے میں افتخار چودھری کی وجہ سے تعصب پشاور سے کراچی تک، خیبر سے گوادر تک عام انسانوں کی اکثریت میں یہ آیا کہ یہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے جعلی ڈگریوں پہ آتے ہیں، چور اور لٹیرے ہیں. بھائی جب وہ چور لٹیرے ہیں، جعلی ڈگریوں والے ہیں، تو ان سے پھر توقعات کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو السلام علیکم جمہوریت پہ بند کر دو یار پارلیمان کو، افتخار چودھری سے نامنیٹ کروا لو یا باقی عدلیہ کر دیا کرے. اب وہ جو آسیب اپنا چھوڑ گیا ہے افتخار چودھری، اور اس کو جو واہ واہ ملی ہے، اس کے بعد پھر ایک اور نمونے آئے، ثاقب نثار صاحب. ثاقب نثار صاحب جو وہ خلیفہ ہارون رشید کی طرح جو ہے شام میں چھاپے مارتے تھے اور بھیس بدلے بغیر چلے وہ تو اتنا کر لیتا تو تھا بیچارہ. وہ تو ڈیم بھی بنانے کا اور ڈیم آئیڈیا بنانا، تھا بھائی ان کا. یہ دنیا میں کہاں چیف جسٹس کا کام ہے ڈیم بنانا، کہ ڈیم بنائے، اور اس پہ وہ چندے اکٹھے کر رہا ہے، گلگت میں جا کر ڈانس جو کہ کر رہا ہے. آج تک بنا نہیں ہے وہ ڈیم بائی دا وے. کیسے بن سکتا ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ تمہارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. Who the hell are you؟ اور مقدمات کے انبار لگے ہوئے ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس دور کا جو آیا ہوا کھلواڑ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. اسی وجہ سے ہمیں کبھی لگتا ہے کہ جی آج عدلیہ جو ہے وہ عمران خان کی حامی ہو گئی ہے، آج نواز شریف صاحب. لیکن یہ تو ایک طریقے سے اچھا بھی ہے نا کہ پبلک کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ڈیسیجنز کوئی نہیں ہوتی یہاں پہ. پبلک کو سمجھ یہ آ رہی ہے کہ یہاں کے صحافی بھی میرے اور آپ سمیت جھوٹے ہیں، کسی نہ کسی کی تنخواہ پہ، پے رول پہ ہوتے ہیں، لفافہ لیتے ہیں اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہاں یہ مائک لگا کے بیٹھتے ہیں اور سچ نہیں بولتے. تو گمراہ صرف میڈیا ہی کر رہا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی میں نے ایک بات کہی ہے، اسی طرح عدالت، اسی لیے تو لوگوں میں مایوسی ہے. ابھی آپ جائیں لوگوں میں، اگر آپ کیمرہ لے کر جائیں، آپ کو فرض کریں کہ آپ 40 لوگوں سے یہ پوچھیں گے نا کہ ووٹ کس کو دیں گے، تو ان میں سے کم از کم 50% آپ کو کہیں گے اور یہ کسی نے بھی نہیں جیوا. یہ سب سے آسان جواب ہے کہ دینا ہی نہیں ہے. نہیں آسان نہیں ہے بھائی، لیکن یہ سوچو کہ کیوں کہتے ہیں وہ.
کہ انہیں سب نے مایوس کیا ہے۔ باقی ایک ہے کہ جنہوں نے جس طرح مس ہینڈل کیا ہے اس کو، یہ پی ٹی آئی کو، اب جیسے یہ شاہ محمود قریشی ہیں، اگر ان کو وہی گرفتار کرنا تھا آپ نے دوبارہ، تو وہ ڈیسنٹ وے میں کیا جا سکتا، تو ایک طریقے سے کیا جا سکتا تھا، آج کل سوشل میڈیا سسٹم کا سے۔ زمانہ ہے، آپ نے ایک بندے کو نہیں چھوڑنا تو کیٹیگوریکلی یہ فیصلہ ہو جاتا تھا۔ مثلا ایک زمانے میں یہ فیصلہ تھا کہ کچھ ہو جائے، آصف زرداری کو نہیں چھوڑنا، تو 9 سال موصوف نے جیلوں میں گزارے، کبھی اس بہانے کبھی اس بہانے۔ اس دفعہ باری کسی اور کی ہوگی، اگلی مرتبہ دوبارہ ان کی ہوگی جو آج کل بیٹھے ہوئے ہیں۔ وقت ایک ساتھ تو نہیں رہتا نا، بالکل۔ تو اس میں سب سے مزے سے ہیں یہ اس طرح کے لوگ جن کی وہ اپنا لاٹری نکل آتی ہے، انوار اللہ کاکڑ جیسے۔ اس وقت سب سے زیادہ سکون میں تو وہی ہیں۔ ظاہر ہے وہ چل کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، یہ ان کو دیکھ کر تو وہ کہانیاں یاد آتی ہیں، وہ آپ خود نے بھی بچپن میں بھی سنی ہوگی کہ وہ بادشاہ مر جاتا ہے داستان میں، تو فیصلہ ہوتا ہے کہ شہر میں جو صبح داخل ہوگا اس کو، یا یہ کہ ہما جس کے سر پہ بیٹھ جاتی تھی۔ یونس صاحب، آپ نے جو 2000 آئی تھنک 7-8 کا ہی واقعہ تھا یہ افتخار چودھری والا، تب ہم تب چھوٹے ہی تھے، تب بھی چیزیں ویسی ہی تھیں جیسے آج ہیں۔ اب کیا آج سے بھی 16 سال بعد ایسی ہی ہوں گی؟ دیکھیے اس وقت بھی اگر افتخار چودھری جو کچھ کر رہے تھے اس کے بارے میں ہمارے عوام کی کما حقہ تعداد، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اکثریتی سوچ یہ تھی کہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں ایک ایسے دیدہ ور کی ضرورت ہے جو سب کو ٹھیک کر تو آج بھی عدلیہ وہی کر رہی ہے اور آج بھی لوگ یہی سوچتے ہیں۔ آج لوگ عدلیہ کے بارے میں یہ نہیں سوچتے، آئی ایم سوری ٹو سے، وہ شوق پورا کر گئے ثاقب نثار، جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی انہوں نے پوری کر دی، وہ بندیال صاحب نے پوری کر دی، بندیال صاحب بھی، جی وہ بھی آئے، اور وہ جب آئی وہ یہ کہ ہائے کم وقت مارشل لاء بھی تو نہیں لگاتے، تو رہ گئی گل ساری۔ تو آپ کے حساب سے اگر ہم کنکلوژن نکال ہی لیتے ہیں، چلیں ہمیشہ کی طرح کوئی ایک مایوسی والا کنکلوژن نکال لیتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے چیزیں اور بھی بری ہو چکی ہیں جو تب سے لے کے اب تک؟ دیکھیے اگر اسی طرح رہے گا اور ہوتی رہیں گی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کو انشور کریں جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ ولی نلی ہم انتخاب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 8 فروری کو انتخاب ہو اور اس کے بعد ہم تمام لوگ، وہ جو حکومت آئے، وہ جو اسمبلی آئے، وہ جو منتخب ادارے آئے، ان پر ہم کڑی نگاہ رکھیں اور ان کو کہیں کہ بھائی آپ کرو، ورنہ یہ نظام اس طرح نہیں چلے۔ تو یہ الیکشنز ایک طریقے سے مرہم ہو سکتے ہیں زخموں پہ لوگوں کے؟ مدد کر سکتے ہیں، ہمیں مرہم کی تلاش میں اس میں مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی نے کوئی نسخہ وہ یہ کہے کہ میری جیب میں ہے اور بس میں کروں گا، تو وہ مسیحا مینٹالٹی آئی تھنک لوگ اس کو آزما چکے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ نہیں ایسا نہ کریں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ، آپ پسند کریں یا نہ کریں بھائی، حقائق کو کبھی ڈینائی نہ کریں۔ ابھی بھی کافی لوگوں کا شوق جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی سے پورا نہیں ہوا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مسیحائی کا پورا موقع نہیں دیا گیا، ورنہ وہ اس سے بھی زیادہ کر وہ سکتے ایک تھے۔ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ کتنے مسیحا تھے وہ ڈبیٹیبل ہے، لیکن یہ پبلک پرسیپشن میں اس وقت عوام کی ایک کافی تعداد ہے وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ جی ان کے پاس تھا کوئی نسخہ لیکن اس مسیحا کو استعمال نہیں کیا، اس کو صحیح ٹائم نہیں دیا گیا۔ چلیں یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں ہم اگلے ہفتے۔ ناظرین، 2007 میں تب بھی میں نے یہی باتیں سنی تھی، آج 2023 ختم ہونے والا ہے، ابھی بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں، اور نصرت صاحب کا کہنا ہے کہ چیزیں اور خراب ہو چکی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا الیکشنز ہمارے لیے کچھ ٹیمپریری ہیپینس ہی لے کے آ جائیں، لیکن یہ ہمیں اگلے سال ہی پتہ چلے گا، اور آپ سے بھی اگلے سال یا اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے ہیں 2024 ہمارے لیے کیا لے کے آ رہا ہے الیکشنز کے علاوہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویر نیوز سے میں ہوں دو ابصار، اللہ حافظ۔